سوال کی تیاری میں غافل نظر آتا ہے۔ اس کی مثال ہماری مسجدیں ہیں، لاکھوں کی ہزاروں کی آبادیاں ہیں، اور اتنی سہل پسندیاں آ گئی ہیں، گاڑیاں پاس ہیں، موٹر سائیکلیں پاس ہیں، سائیکلیں پاس ہیں، دو دو چار چار گیراج میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، مسجد چند گز کے فاصلے پر ہے۔ اگر سواری کوئی بھی نہ ہو تو اللہ نے چلنے کے لیے ٹانگیں تو عطا کی ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، منادی خدا، اللہ کا منادی چیخ چیخ کر جھنجھوڑ کر ہمیں یاد دلا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ فلاح کی طرف آؤ۔ دنیا کے در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، کامیابی ڈھونڈنے کے لیے شراب خانوں کا رخ کر رہے ہو، فلموں کا سہارا لے رہے ہو، جوئے کے اڈوں کا سہارا لے رہے ہو، نشہ آور دوائیوں کا سہارا لے رہے ہو، ارے سکون کہیں بھی نہیں تمہیں ملے گا۔ سکون قلب چاہتے ہو تو آؤ نماز میں آؤ، کیونکہ اللہ نے اسے کامیابی اور کامرانی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کامیابی تمہیں ملے گی تو ذکر خدا میں ملے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار لوگوں سن لو کہ دلوں کا اطمینان اگر کہیں ملے گا تو وہ اللہ کا ذکر ہی ہے کہ جس میں تمہیں دل کا سکون ملے گا، کسی دوائی میں نہیں، کسی نشے میں نہیں، حسن میں نہیں، مال میں نہیں، کمال میں نہیں، کہیں یہ چیز نظر نہیں آئے گی جو اللہ نے نماز میں رکھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا امتحان ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ 10 کتابیں ہیں، پتہ نہیں ان 10 کتابوں میں سے کون سے سوال آ جائیں گے۔ راتیں جاگتے ہیں، دن جاگتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر کے ٹیوشن رکھتے ہیں، اچھے اداروں میں پڑھتے ہیں، ہزاروں نہیں اب تو لاکھوں روپے جو ہیں وہ کورسز، ڈپلوما، ڈگریز حاصل کرنے کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا سوال آ جائے۔ راتوں کی نیندیں برباد، راتوں کا چین لٹ جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کون سا سوال آ جائے۔ اگر اس میں ناکامی ہو بھی جائے تو پھر دوبارہ اس کو پاس کرنے کی آپشن موجود ہوتی ہے، لیکن ایک وہ امتحان ہے جو ہر کسی کو دینا ہے۔ دنیا میں چاہے وہ ان پڑھ تھا یا پڑھا لکھا تھا، دنیا میں اسے کوئی پڑھا سکا، اس کے والدین یا نہیں پڑھا سکے، اسے آخرت کا امتحان دینا پڑے گا۔ اور آخرت کا امتحان وہ ہے کہ یہ نہیں پتہ نہیں کون سا سوال ہوگا، اللہ نے اس کا پیپر بھی آؤٹ کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کا پیپر آؤٹ کر دیا ہے کہ قبر میں یہ سوال ہونے ہیں، من ربک کا، تیرا رب کون ہے، ما دینک کا، تیرا دین کون سا ہے، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ ہستی، یہ دو عالم کے تاجدار، یہ میرے محبوب رحمت للعالمین، ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ اللہ نے بتا دیا یہ سوال ہونے ہیں۔ چوتھا سوال ہی کو بتایا، آخر کا بتا دیا کہ ایک سوال ہوگا سب سے پہلا نماز کا، اس میں ناکام ہو گئے تو پھر ساری ناکامی کا منہ اٹھانا دیکھنا پڑے گا۔ تو ہمارے سامنے پیپر موجود ہے، کتنا بدبخت ہے وہ شخص، کتنا احمق ہے وہ شخص، کتنا بیوقوف ہے وہ شخص جو امتحان بھی دینا چاہتا ہے یا امتحان دیے بغیر جس کا چھٹکارا بھی نہیں ہے، اور اسے پتہ بھی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس دن کس وقت امتحان شروع ہو جائے۔ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل موت ہے۔ آج ہم بھی کسی کی موت کے بعد اس کی یاد میں، اس کی مدد کے لیے، اس کو ثواب پہنچانے کے لیے آج حاضر ہیں۔ جن کو کل زندوں میں شمار کیا جاتا تھا، آج ان کا شمار مردوں میں ہو رہا ہے۔ تو آج ہم زندہ ہیں، آج ہمارا نام زندہ ہے، کل ہمارا شمار بھی مردوں میں کیا جائے گا۔ لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے، یہ حقیقت اتنی تلخ ہے، اس کا ذکر بھی اچھا نہیں لگتا۔ کہتے ہیں یہ کیا دقیانوسی بات شروع کر دی، یہ کیا پرانا سا ٹاپک لے کر شروع کر دیا۔ ارے دنیا میں آئے ہو موجیں کرنے، موج مستیاں کرو، اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے، لہذا دیکھی جائے گی، آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ مسلمان، یہ سوچ، یہ فکر ہمارے اسلاف نے ہمیں نہیں دی۔ جن کو جنت کی بشارتیں دے دی گئی، جن کے سبب سے اللہ نے ان کی اگلی اور پچھلی امتوں کے گناہ بخش دیے، ازلوں اور پچھلوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے، وہ بھی یاد خدا، فکر آخرت میں زار و قطار ہوتے ہیں۔
رسول کریم علیہ السلام اتنا روتے ہیں، اتنا خوف خدا سے گریہ ازاری کرتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکن کی آواز میلوں دور تک سنائی دیتی ہے، جنہیں جنت کی بشارت دیتی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا روتے کہ رو رو کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے سے 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق جو سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے نبیوں کے بعد، جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی، جن کا ایمان ساری مخلوق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھ دیا جائے تو ان کا ایمان سب مخلوق والوں کے ایمان سے جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے باوجود وہ روتے ہیں، کہتے ہیں کاش میں کوئی چڑیا ہوتا، کاش میں کوئی گھاس ہوتا، مجھے حساب آخرت نہ دینا پڑتا۔ وہ اتنے عظیم بزرگ تھے، یاد آخرت، خوف خدا ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ آخرت کی فکر سے غافل ہیں، لوگوں کے جنازے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، قبروں میں اپنے ہاتھوں سے اتارتے ہیں، چند دن گھر کا ماحول سوگ والا ہوتا ہے، ٹی وی آن نہیں ہوتا، چند دن جب سب سیڈ رہتے ہیں، سب جناب چہرے پر اتنی اداسی چھائی ہوتی ہے، سنجیدگی چھائی ہوتی ہے، جیسے بھی آہستہ آہستہ دن گزرتے ہیں دوبارہ وہی غفلت کے غلاف دلوں پہ چڑھتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم اس دنیا سے گئے ہوئے شخص کو بھول جاتے ہیں۔ وہی گھر جس سے میت اٹھی تھی اسی میں دوبارہ کوئی فنکشن ہو تو وہاں ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے ہمارے دل سخت ہو گئے۔ تو سرکار علیہ السلام نے جو ہمیں شریعت عطا کی ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس شریعت کا جو سب سے پہلا حکم ہے ایمانیات کے بعد وہ ہے نماز۔ یہ نماز ایسا فریضہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو کہتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بارے میں احکام سنیے، پھر میں اس کے فضائل آپ کی گوش گزار کروں گا۔ نماز ہر عاقل عقل مند مسلمان پر، بالغ مسلمان پر فرض ہے اور فرض عین ہے۔ اس کو قصداً جان بوجھ کر جو ایک مرتبہ چھوڑتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، وہ فاسق ہو جاتا ہے، وہ گناہ کبیرہ جو سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، یعنی شرک کے بعد وہ اس کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی شریعت کے اعتبار سے۔ عدالتوں میں تو ایسے دو جو مرضی گواہی دینے کے لیے گواہ تیار کر لو، کئی فسق کرنے والے، فجور کرنے والے گواہیاں دے رہے ہیں۔ پنچایتوں کے اندر، محلوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، برادریوں کے اندر پنچایت مقرر ہوتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، گواہیاں لی جاتی ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے فاسق کی گواہی جو ہے وہ مردود ہے۔ تو بہرحال جس نے ایک مرتبہ بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ فاسق کہلاتا ہے۔ ہاں اس کو قضا کر لے، پھر توبہ کر لے، آئندہ کبھی نہ کرنے کی نیت کر لے، اس کا فسق جو اس سے دور ہو جائے گا۔ لیکن ایک نماز چھوڑنے سے جو فاسق ہو گیا، جس نے ہزاروں نمازیں چھوڑی ہیں، جس نے سینکڑوں نمازیں قضا کی ہیں، اس کے دل کا، اس کے قلب کا، اس کی روح کا کیا حال ہوا ہوگا۔ آج ہمارے ظاہری جسم پر کوئی داغ لگتا ہے، ہم وہ لباس نہیں پہنتے، جس لباس پر داغ لگتا ہے ہم وہ لباس نہیں پہنتے، کیوں کہ یہ ڈاٹ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ فرمایا کہ اس کا سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر اس کو کوئی بات، کوئی تقریر، کوئی نصیحت، کوئی اس کو تبلیغ، کوئی کسی قسم کی چیز اثر نہیں کرتی۔ تو انسان اپنے ظاہر کو تو پاک صاف کرنے میں لگا ہوا ہے، کبھی اس باطن کی طرف بھی نگاہ کی ہے جس باطن کو تمہیں اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قلب سلیم جو لے کر آئے گا، گناہوں سے پاک جو دل لے کر آئے گا، گناہ کی گندگی سے، گناہوں کے زنگ سے پاک دل جو لے کر آئے گا، اسے ہی اللہ کی بارگاہ میں نجات ملے گی، اسے ہی اللہ کی بارگاہ میں تحائف دیے جائیں گے، جنت کے لیے جائیں گے، اعلیٰ علیین میں
اسے شامل کیا جائے گا، لیکن جس کا نفس جو ہے وہ گندا ہے، گندگی سے آلود ہے، باطنی امراض کے اندر جکڑا ہوا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرموں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے۔ تو بہرحال نماز جو نہ پڑھتا ہو، جس رعایا میں مسلمانوں کی کمیونٹی کے اندر جو شخص نماز نہیں پڑھتا، قاضی اسلام جو کہ مسلمانوں کا قاضی ہو، چیف جسٹس ہو، اس کے لیے شریعت محمدیہ نے کیا حکم دیا ہے، آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو، فقہ حنفی میں اس کے لیے کیا سزا ہے کہ اس شخص کو قید کر دیا جائے۔ اگر آج اسلامی نظام نافذ ہو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عدالتوں میں، ہماری کچہریوں میں نافذ ہو، تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ملک میں، تو اللہ اس کے رسول کی شریعت نے حکم دیا ہے اس کو قید کر دیا جائے، جہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اور ائمہ ثلاثہ، یہ فقہ حنفی کی میں نے بات کی، پاکستان کے 80% لوگوں، بلکہ اس سے زیادہ لوگ جو ہیں 90-95% لوگ حنفی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق اپنی عبادات کو سر انجام دیتے ہیں۔ بقیہ ائمہ ثلاثہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے کا وہ عادی ہے، تو سلطان اسلام کو حکم ہے کہ اس کو قتل کر دے۔ سلطان اسلام، بادشاہ اسلام، مسلمانوں کا جو امیر ہوگا، خلیفہ ہوگا، جس کو سلطنت اللہ نے دی ہے، کیونکہ قرآن کی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم زمین کے اندر خلافت دیں گے، جن کو ہم اختیار دیں گے، جن کو ہم اقتدار دیں گے، ان کے لیے لازم ہے کہ جس رب نے انہیں بنایا ہے، جس رب نے انہیں اختیار دیا ہے، جس رب نے انہیں اقتدار دیا ہے، جس رب نے انہیں حسن و جمال دیا ہے، جس رب نے انہیں علم و کمال دیا ہے، جس رب نے انہیں جائیداد اور وراثتیں اور دولتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، بیویاں دی ہیں اور باغات دیے ہیں، اولاد کی نعمتیں دی ہیں، اس کی زمین پر رہتے ہوئے جو شخص اس کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا اور شیطان کے طریقے پر چلتا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس پر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ، یہاں اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ مگر افسوس، سخت افسوس کہ خلفائے راشدین کے دور کے بعد عین جو صحیح شریعت اسلامیہ ہے وہ آج تک نافذ نہ ہو سکی۔ تو بہرحال اتنا سخت اس کا حکم ہے، اس لیے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو، حالانکہ نماز فرض ہوتی ہے بالغ ہونے پر۔ لڑکا 15 سال کا زیادہ سے زیادہ عمر کا ہو جائے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی۔ لڑکی کم از کم 9 سال کی اور زیادہ سے زیادہ 12 سال کی آثار بلوغ ظاہر ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن شریعت 8 سال پہلے والدین کو حکم دے رہی ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز سکھانا اور پڑھانا شروع کر دے، کیونکہ رب ہمارے نفسوں کو جانتا ہے، رب ہماری عادات اور طبیعتوں کو اور سہل پسندیوں کو جانتا ہے۔ یہ نماز کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک لیکچر کوئی سن لے اور فوراً اگلے دن سے وہ تہجد گزار بن جائے، نہیں، اللہ جانتا ہے۔ 7-8 سال اس کو تلقین کرتے رہو، انگلی پکڑ کر اس کو 7 سال جو ہے مسجد میں لے جاتے رہو۔ بچے کو حکم کہا، والدین کو حکم دیا کہ بچے کو نماز سکھانا شروع کر دو، اسے حکم ہے کہ اس نماز پڑھے، والدین کو حکم ہے۔ جب 10 سال کا ہو جائے فرمایا کہ پھر مار کر نماز پڑھاؤ، جانوروں کی طرح نہیں مارنا، جس طرح والدین اپنے بچوں کو سزا دیتے ہیں، بعض والدین استاد اپنے شاگردوں کو، وہ سزا ان کے جرم کی اتنی نہیں ہوتی جتنی اپنے نفس کو ٹھنڈا کرنے کا جو ہے، نفس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی سزا دی جاتی ہے۔ جب تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا چھڑی نہیں رکتی، تو اتنی سزا کا حکم نہیں، زیادہ سے زیادہ 3 ضربیں، اور وہ بھی ایسی نہیں کہ جو ٹانگ بازو توڑ دے۔ اخباروں میں بڑا فلاں مدرسے میں
فلاں گاڑی نے بچہ مار دیا، اس کی بازو توڑ دی، اس کی ٹانگ توڑ دی. کئی والدین فخر کرتے ہیں میں نے بچے پہ ویپر توڑ دیا، میں نے یہ کر دیا. تو یہ ظلم ہے تشدد. بہرحال شریعت نے کہا کہ اگر نہیں پڑھتا تو اسے مار کر پڑھاؤ. اتنا اہم یہ رکن ہے، اتنا اہم یہ فریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض کر دیا ہے. کوئی بھی چیز جب تک اس کی اہمیت کو ہم نہیں جانیں گے، اس کے نقصان کو ہم نہیں جانیں گے، اس وقت تک ہم اس کو کوئی اہمیت ہی دیں گے. اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا نقصان. ہمیں یہ پتا ہے کہ بھوکے رہنے کا یہ نقصان ہے کہ اگر متواتر ہم چند دن نہیں کھائیں گے، پیاسے رہیں گے، چند دن تک نہیں پیئیں گے، تو ہمیں یہ یقین کامل حاصل ہے کہ ہم مر جائیں گے. اس لیے ہم اس چیز پر کمپرومائز نہیں کرتے کہ چلو 5-7 دن کھانا چھوڑ کر دیکھ لیتے ہیں کہ مر گئے کہ نہیں مرتے. نہیں. کیوں کہ اس کا نتیجہ ہمیں پتا ہے، اس کا نقصان ہمیں پتا ہے کہ جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اسی طرح جس چیز کا فائدہ ہمیں پتا ہے، جب کھانے کا فائدہ پتا ہے، کھائیں گے تو زندہ رہیں گے، پیئیں گے تو زندہ رہیں گے، کمائیں گے تو مال آئے گا، کمائیں گے تو گھر بنا سکیں گے، کمائیں گے تو اچھی سواری، اچھا لباس، اچھی بچوں کی تربیت کر سکیں گے، کمائیں گے ایسا ہوگا تو عمرے اور حج پر جا سکیں گے، کمائیں گے تو ایک نیکی کا کام کر سکیں گے، زکات دیں گے، غریبوں کی مدد کر سکیں گے. اس کی اہمیت کا ہمیں پتا ہے. اس لیے ہم اس چیز پر بھی کمپرومائز نہیں کرتے کہ چلو 2-4 مہینے گھر بیٹھے رہتے ہیں، نہیں بھی کماتے تو کوئی بات نہیں، سروائیول ہو جائے گا، گزارا ہو جائے گا. نہیں، ہمیں پتا کہ اس کا اتنا فائدہ ہے کہ ایک روز بھی ہم اپنے کاروبار سے چھٹی نہیں کرتے جب تک کہ بیماری ہمیں بستر پہ نہ لٹا دے. ہمیں اس کی اہمیت کا پتا ہے، اس لیے ہم متواتر وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں. نقصان کا پتا ہے، اس لیے اس چیز سے بچتے ہیں. تو نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز پڑھنے پر کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں، نماز پڑھنے پر ہمیں کیا کیا رب تعالیٰ عطا کرے گا، نماز پڑھنے پر رب کتنا خوش ہوتا ہے، نماز پڑھنے پر ہمارے محبوب جن کے نعرے لگاتے ہیں، جن کی نعتیں پڑھتے ہیں، ہماری زبانیں نہیں سکتی، جن کو ہم اپنا محبوب کہتے ہیں، جن کا عاشق بن کر نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اس محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو اس محبوب نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز میں رکھ لی گئی ہے. سبحان اللہ. لاکھوں روپے دو تو پھر میں کچھ ہوں گا. نہیں، فرمایا نماز پڑھو میری آنکھیں اللہ ٹھنڈی فرما دے گا. ہمیں اس کے فضائل پتہ ہی نہیں، نہ ہمارے یہ سلیبس کا حصہ ہے. اگر ہے تو اسلامیات تو ویسے کھلے لائیں اسکولوں میں کالجوں میں لگی ہوتی ہے، یہ تو اپنا ہی سبجیکٹ ہے، نہ بھی پڑھ کے جاؤ. جو گونگیاں مار آؤ گے انہوں نے گٹھوں کے ساتھ اس کے ناپنے کتنا نمبر لکھ دیا نمبر دے دیں گے. یہ کانسیپٹ یہ ڈیولپ ہوا، ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا. فزکس کی بہت اہمیت ہے، بایو کی بہت اہمیت ہے، میتھ کی بہت اہمیت ہے، کمپیوٹر اسٹڈیز کی بہت اہمیت ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہم انجینئر بنیں گے، نہیں پڑھیں گے تو کیسے اچھی جاب. لیکن اسلام مسلمان ہو کر جو دینیات ہے، ایمانیات ہے، اسلامیات کا جو علم ہے وہ 50 نمبر کا، دوسرے انگریز کی زبان سیکھنے کا علم 200 نمبر کے، اور جو قرآن کا علم ہے، دین کا علم ہے وہ 50 نمبر کا. اور 50 میں سے بھی 17 لے لو، گومیاں مار کر جو مرضی لکھ کر آ جاؤ تو پاس ہو جاؤ. اتنی اہمیت ہے ہماری. اور 16 سال 20 سال جو پڑھتے رہتے ہیں سب اتنا ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ ہے پہلا، یہ نماز ہم مسلمان. ابھی پوچھ لیا جائے کہ استنجا کرنے کا، پاک ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے تو شاید ہی کوئی جواب دے سکے. ابھی یہ سوال ہو جائے کہ حضرت اتنے سالوں سے آپ بڑے قلف والے کپڑے پہن کر نمازیں پڑھتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کے کپڑے پر اگر نجاست لگ جائے، لیکوڈ فارم میں ہو یا سالڈ فارم میں ہو، تو اس کپڑے کو پاک کیسے کریں گے؟ شریعت نے کیا طریقہ بتایا؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا. ہو سکتا ہے جھٹکے طریقے لگا کر، ہو سکتا ہے وہ صحیح طریقے کے ملتے جلتے ہوں، لیکن سیکھا کسی نے نہیں، الا ماشاء اللہ. نہ سکھایا اولاد کو، نہ خود سیکھا. ابھی پوچھ لیا جائے کہ جناب زکات دیتے ہیں تو جو پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کیا ان کی بھی زکات دیتے ہیں؟ جو آپ کی مربوں پر مبنی زمین ہے، ایکڑوں پر جو آپ کی فصل ہوتی ہے، کیا اس فصل پر زکات دیتے ہیں؟ جو آپ کے فارم ہاؤس میں یا بیچنے کے لیے آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں، کیا اس پر زکات دیتے ہیں؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو جانور رکھتا ہے، بکریاں رکھتا ہے، گائے رکھتا ہے، اونٹ رکھتا ہے، ان پر بھی زکات ہے. تو جواب ہوگا یہ تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں.
مجھے تو 60 سال ہو گئے، میں تو زکاتیں دے رہا ہوں، پوری دے رہا ہوں، لیکن کیا کہ سیکھا نہیں، اہمیت نہیں پتا۔ تو بہرحال یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن ہم اسلام کے جو 5 بنیادی ستون ہیں جس پر بنیاد اسلام کی عمارت قائم ہے، ان میں سے سب سے اہم ستون جو ہے یعنی ایمان کے بعد وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک لینٹر جب ڈالا جاتا ہے اس کا اہم ستون 6 ستونوں کے اوپر، پلر کے اوپر ایک عمارت قائم ہونی ہے، اور درمیان کے اندر ایک اہم ستون ہے، اگر وہ نہ ہو تو لینٹر کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ وہی ستون کسی نے گرا دیا خود تو اس کی ہلاکت ہو جائے گی، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، خائب و خاسر ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان کے بعد جو سب سے اہم ستون ہے اسلام کی عمارت کا، وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور اس ستون کو ہم اپنے ہی ہاتھوں سالوں سال سے توڑ رہے ہیں، توڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل پتھر ہو گئے، ہمارے رزق میں برکت ختم ہو گئی، ہمارے اوپر بیماریوں نے بسیرا کر لیا، ہمیں دل کا سکون نہیں، ہم اپنی جان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہم جناب ٹینشنوں کے اندر جو ہیں کھپے ہوئے ہیں، دنیا کی دولت کی ہوس اور لالچ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے دن گزرتے جا رہے ہیں، برق زندگی کی کتاب کا پلٹتے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کس دن موت کی تلوار جو ہمارے سر پر لڑک رہی ہے کس دن وہ چل جائے۔ تو نماز کی جب تک اہمیت نہیں پتہ ہوگی، نماز چھوڑنے کی جو سزائیں ہیں ان کا یقین کامل نہیں ہوگا جب تک نہ آپ کبھی نماز پڑھنے کے عادی بنیں گے، نہ ہی نماز چھوڑنے پر کبھی روئیں گے۔ نماز اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کے چھوڑنے پر ہمارے اسلاف روتے تھے کہ نہ جانے ہم سے کتنی بڑی دولت چھن گئی۔ تو جس کام کو آپ نے اپنانا ہے، جس عبادت کو اپنانا ہے، اس کے فضائل پڑھیے، فضائل پڑھیں گے قرآن سے، احادیث سے، آپ کا یقین کامل ہوگا، آپ کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اور مومن تو وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے، جو آیت کریمہ پڑھی شروع میں خطبے کے اندر اللہ فرماتا ہے ہدن للمتقین، ہدایت یہ نہیں فرمایا مالداروں کے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا جاگیرداروں کے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا یہ سیاستدانوں کے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وڈیروں کے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ انجینئر ڈاکٹر کے لیے، فرمایا جو کوئی تقویٰ اختیار کرے گا، جو کوئی اللہ کا خوف دل میں رکھے گا، جو کوئی اللہ سے لو لگائے گا، یہ ہدایت اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہدایت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پرہیزگار مولا کون ہے؟ اللہ خود ہی اپنے کلام کی تفسیر کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں سے پیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فریضہ تو یہ ہے، حقوق اللہ میں یہ اہم حق ہے جو اللہ نے ہم پر لازم کیا، تو ہدایت انہیں ہی عطا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ ان کا اشک کا سیل جو ہے سیلاب رواں ہو جاتا ہے، گڑ گڑاتے ہیں، ان کے جسم تھر تھراتے ہیں، لوگ سو ہوتے ہیں، اور یہ اپنی خواب گاہوں سے اپنی کروٹیں جدا کر کے اللہ کی بارگاہ میں قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، تہجد گزاریاں کر رہے ہیں، فرائض کی پابندیاں کرنے کے بعد ذکر کثیر کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ فلاح پانے والے، یہ زکاتیں پوری ادا کرنے والے، یہ وعدوں کو پورا کرنے والے، یہ امانتوں کی حفاظت کرنے والے، یہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ یہ بےہودہ کوئی اور بےہودگیوں سے بچنے والے یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، جو خشیت اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، اللہ کریم انہیں یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ تو بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو،
لوگوں اپنے مال کی تو حفاظت کرتے ہو، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو۔ اپنے مال کو تو لاکرز میں تجوریوں میں بند کر کے رکھتے ہو، ایمان جو اتنی بڑی دولت ہے، ساری دنیا کے تم مالک بنا دیے جاؤ، ساری دنیا کے خزانے تمہاری تجوریوں میں آ جائیں، اگر تمہارے سینے میں نور ایمان نہیں ہے تو یہ سب کچھ خاک کے برابر ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ تمہاری دولت کا مجھے سروکار ہے، نہ تمہارے لمبی لمبی جو ہے وہ فلاحی کاموں کا یا پلاننگ کا اسکیموں کا مجھے کوئی سروکار ہے، جب تمہارے سینے میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے، تو جب تک ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتا ہوگی ہم لوگ کبھی بھی اس میں فلاح نہیں پا سکیں گے۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بڑی ہے، بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے نا، اللہ نے فرمایا منافق پہ بھاری ہے یہ۔ منافق جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اس کی نشانی بتائی کہ وہ جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ فجر اور عشاء عموماً لوگ قضا کرتے ہیں، فرمایا کہ فجر اور عشاء یہ پتہ کس پہ بھاری ہے؟ فرمایا یہ منافق پہ بھاری ہے نماز پڑھنے والا، اس کو بھی منافق کہا گیا، کیونکہ وہ فجر اور عشاء میں سستی کرتا ہے، جماعت سے نہیں پڑھتا، قضا کر کے پڑھتا ہے، یا اس طرح وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وقت سے نہیں پڑھتے، قضا کر کے پڑھتے ہیں، وقت کا آخری پہر آ جائے اس وقت نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی ہلاکت کی وعید سنائی، فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ سالگرہ آئی نمازیں قضا، شادی آئی بچے کی بینڈ بج رہے ہیں، ہندوؤں کی رسم پوری ہو رہی ہے، نمازیں جاتی ہیں تو جائیں، ہمیں کیا سروکار ہے؟ نماز تو گویا کہ اتنی بڑی چٹی ہے، اتنا بڑا ٹیکس ہے، اتنا بڑا جرمانہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح جرمانہ دینے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھنے سے گھبرایا جاتا ہے۔ فرمایا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، طہارت مکمل نہیں ہوتی یا خشوع و خضوع نہیں۔ فرمایا چوروں میں سے سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے، مال کی چوری کا ذکر فرمایا، اپنے مال میں چوری کرتا ہے، وہ بدترین چور ہے، جو قبضے کی طرح چونچے مار کے 2 منٹ کے اندر سمجھتا ہے کہ بڑا احسان کر دیا میں نے اللہ پر، نہیں، اس کی نماز اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ ایسی عبادت کو رب تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، واللہ الغنی، اللہ کو بے نیاز ہے، ارے تم عمل کرو گے تو اس عمل کا تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ فرمایا کہ جو نمازیں ضائع کرتے ہیں، نمازوں کو برباد کرتے ہیں، نمازوں کو اہمیت نہیں دیتے، ارے باقی باتیں تو بڑی دور کی باتیں ہیں، کون روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، کون سچ بولتا ہے نہیں بولتا، کون خیانت کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے، ابھی تو پہلے سوال کی تیاری کی بات ہو رہی۔ فرمایا کہ جہنم کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک وادی ہے، تم تو دنیا کے بھوت بنگلے دیکھ دیکھ کے اس سے انجوائے کرتے ہو، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، یہ وہ زبان کہہ رہی ہے جو رب کا قرآن سنا رہی ہے، اور جس نے کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی وہی بات کی ہے جو ولی خدا ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کی گرمی اور جس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے، جس کی گرمی جس کی گہرائی سب سے زیادہ، ایک کنواں جو 10 گز گہرا ہو اس میں کوئی گر جائے اور اس کو کوئی بچانے والا نہ ہو، خوف اور وحشت کے ساتھ ہی کوئی مر جائے کہ میرا بنے گا کیا، تھوڑا سا گہرا کنواں، 4ویں 5ویں 7ویں منزل سے اوپر سے نیچے دیکھیں تو موت نظر آتی ہے، اور جہنم کی گہرائی ایسی ہے، حضور نے فرمایا 70 سال تک ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے گہرایا گیا، وہ 70 سال اس کی گہرائی میں گرتا رہے تو جب 70 سال پورے ہوں اتنی گہرائی جو ہے وہ جہنم کی ہے، اتنی گہرائی جہنم کی ہے، اور اس کی آگ سفید نہیں کہ جس میں ایک دوسرے کو نظر آ جائے گا، اس کی آگ سرخ نہیں۔ فرمایا 3000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا، رسول اللہ کی حدیث گواہ ہے، فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، اس کے اندر جو ہے فرمایا وادی ہے، ایک وادی اس کا نام غی ہے، اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے،
اس کی گرمی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے، اس گہری وادی میں ایک کنواں ہے، فرمایا اس کا نام حب حب ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حب حب ہے۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ کریم اس حب حب کنویں کو کھول دیتا ہے۔ جب اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے پھر تپش ملتی ہے، حرارت ملتی ہے، وہ آگ پھر بڑھ